نے بڑا اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. دین آئی واز دیکھ رہی تھی میں آپ کے unparalleled energy 60 ایپیسوڈز کے ڈرامے بھی آپ کر چکی ہیں. اٹ از فینٹاسٹک. مگر جو 21 سالہ بشرا کراچی آئی تھیں اس کو آج کی بشرا کیا تجویز یا کیا ایڈوائز دیں گی؟ That 21-year-old 22-year-old young girl, what would you advise her in retrospect, looking back? Actually, I don't think I can advise somebody. اپنے circumstances ہیں. میں I think I've been so lucky. I was زیادہ میں خوش قسمت ہوں جتنی ٹیلنٹڈ ہوں اس سے زیادہ، کیونکہ مجھے بہت اچھی اپرچونیٹیز بھی ملی، مجھے بہت اچھے لوگ ملے، مجھے بہت اچھے کولیگز ملے اور مجھے بہت اچھے ڈائریکٹرز ملے جنہوں نے مجھے بیٹھنے ہی نہیں دیا. کسی نے کہا گانا گا لو تو کلاسیکل گانا بھی گایا، تو کسی نے کہا یہ فنی کام کر لو تو وہ بھی کر لیا، تو کسی نے کہا یہ سیریس پلے کر لو، تو کسی نے تو مجھے تو جیسے میں جنگلز بھی گاتی تھی. میں اس زمانے میں جب شروع میں کراچی میں آئی تھی تو میں رات کو شام کو شوز بھی کرتی تھی، لائیو شوز. انور صاحب میں، عالمگیر، معین اختر، شیخی، ایک وہ وقت تھا تو جب میں نئی آئی تھی. سو آئی ہیڈ سو مینی اپرچونیٹیز، آئی گاٹ سو مینی اپرچونیٹیز. تو میں اس حوالے سے بڑا اپنے آپ کو لکی سمجھتی ہوں. باقی ٹیلنٹڈ لوگ اور بھی ہیں لیکن ہر کسی کو چانس بھی نہیں ملتا. وہ 21-22 سال کی لڑکی کوئی غلطیاں بھی کرتی ہوگی، اوور ویلڈ بھی ہوگی، یا اس کا ایک لائف کانسیپٹ بھی ڈفرینٹ ہوگا، یا غیر ضروری توجہ یا پریشانی کسی چیز کے اوپر ہوگی جو ناؤ ریٹروسپیکٹیولی آپ دیکھ کے کہیں کہ یار ڈونٹ وری اباؤٹ دس، جسٹ فوکس آن دس. از دیر اینی تھنگ لائک دیٹ؟ ڈیپینڈز آن دا سچویشن آف این انڈیویجول. جیسے کہ میں آئی تھی تو میری گود میں ایک بچی تھی 1.5 سال کی، اور میں آئی تو شادی شدہ ہو کے آئی، اور مجھے ہر کوئی باجی بھابھی آپا اسی وقت سے کہہ رہا تھا. تو مجھے وہ تو کوئی اٹیک کسی نے کبھی نہ مینٹلی کیا، نہ اس طرح سے مجھے فیلنگ بھی نہیں ہوئی، نہ مجھے کسی نے بودر کیا. سو ایک میں اب جیسے کہتی ہوں نا، کسی کی شادی مشکل ہے، کسی کی شادی بری ہے، یا جو بھی ہے، تو اس میں آپ پازیٹیو ایلیمنٹ یہ دیکھتے ہیں کہ آئی واز پروٹیکٹڈ فار سو مینی ایئرس because somebody was with me. So اس میں ایک اچھی بات یہ سب سوچ لے کہ مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوئی نہیں ہے. اور ساری ٹیلی ویژن کی فیملی جو تھی وہ ہماری فیملی تھی، اور ہمارے جو دوست تھے جیسے اس وقت بھی بہروز، جاوید، شفیع، یہ سب لوگ انمیرڈ لڑکے تھے اور ہم میرڈ تھے. ہمارے گھر میں ایک بچی بھی تھی اور چھوٹا سا ہمارا اپارٹمنٹ تھا. یہ سب آ جاتے تھے، ہم لوگ کھانا وانا کھاتے تھے، جو بھی ہمارے گھر دال چاول پکا ہوتا تھا، اور ہم میوزک لگا کے ڈانس پارٹی شروع کر لیتے تھے. سو اس میں ان کی گرل فرینڈز بھی آ جاتی تھی. سو ہم وی بیکیم لائک فیملیز. اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے ہم ہیں. قاضی واجد صاحب تھے، بڑے بڑے پرانے آرٹسٹ تھے. ایکچولی آپ نے ذکر کیا کولیگز کا، سلیم ناصر، قاضی واجد صاحب، معین اختر صاحب، لطیف کباڈیا صاحب، طلعت حسین، مستنصر صاحب، طاہرہ واسطی، شفیع محمد. some of them are still here, some of them have left. What did you learn from all of them? اور کیا یاد ہے آپ کو؟ like you know these are some really big names. بہت بہت کچھ تھا. جیسے میں آئی تھی تو طاہرہ واسطی شی واز لائک وہ بڑی تھی مجھ سے، اور ویسے بھی وہ ایڈورٹائزنگ میں تھیں، اور میرا کوئی ایکسپوجر نہیں تھا. میں نے BA کرتے شادی ہو گئی تھی، اس کے بعد ایک بچی لے کے آگے تھی. وہ انہوں نے مجھے کچھ ایڈس کرائے، کیلنڈرز کی ماڈلنگ کرائی. پھر وہ کہیں پارٹی پہ جاتی تھی تو ہمیں لے کے جاتی تھیں. پھر میں دیکھتی تھی بڑے بڑے لوگ ہیں اور وہاں پارٹی ہو رہی ہے، تو ہمارا یہ ایکسپوجر نہیں تھا اس طرح کا. سو اسی طرح قاضی واجد جو تھے بہت پیار کرتے تھے، اور کبھی کبھی ٹوک بھی دیتے تھے، لیکن زیادہ تر تو کہتے تھے بھائی واہ بشرا کا جواب نہیں. سبحانی با یونس تھے. طلعت وہ سو گریٹ، ابھی تو ریسنٹلی وہ بھی چلے گئے. طلعت کے ساتھ میں نے پہلا پلے کیا تھا، شاید میری زندگی کا وہ دوسرا پلے تھا یا تیسرا پلے تھا اسلام آباد میں تب. تو طلعت نے کبھی یہ نہیں امپوز کیا کہ وہ مجھ سے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، یا تھوڑا سا مجھے ٹوکا ہو کہ ایسے نہیں ویسے. ہر کسی نے مجھے اتنا وارم ویلکم دیا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے غلطی بھی کی تو کیا ہوا. لطیف کپاڈیا ہی واز لائک اے فادر ٹو می. وہ بہت پیار بھی کرتے تھے، اور ان کی بڑی اچھی چیزیں میں نے دیکھی تھی. وہ بڑے سوشل ورکر ٹائپ انسان تھے. ایسے لوگ اب نہیں ہوتے. میرے فادر کی طرح تھے، وہ بھی ایریز تھے، ابا بھی ایریز تھے، کہ اتر جاتے تھے گاڑی سے اور اتر کے ٹریفک کنٹرول کرنے لگ جاتے تھے. یا کہیں کسی سڑک پہ کوئی پول میں بلب خراب ہے تو وہیں کے SC کو فون کر کے کہتے تھے یہ بلب کیوں نہیں ٹھیک ہوا. اب کہاں کسی کے پاس ٹائم، اور کون کسی کی سنتا ہے. سو یہ بڑے بے مثال لوگ تھے، اور ان کے ساتھ میں رہی تو میں نے بڑا کچھ سیکھا. پتہ نہیں کیا مجھے سمجھ میں نہیں. آپ چلتے چلتے اپنی ایج میں جو بھی آپ پک کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مطلب تمیز سے بات کرنا، بیٹھنا، اور کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا، یہی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں آج کل دیکھتی ہوں بچوں کو، میں کرٹیسائز نہیں کرتی، لیکن ایک نارمل ڈکشن ہو گیا ہوا جس میں کہیں بھی کسی چیز کا نام لے لیا جاتا ہے، کوئی لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو ہمارے پاس تو یہ گنجائش تھی بھی نہیں، ہمارے گھروں میں بھی نہیں تھی، لیکن باہر والے لوگوں کے سامنے بھی نہیں تھی کہ ہم اگر کوئی ایسی بونگی مار دیں، کوئی مطلب بونگی ہی مار سکتے تھے اور تو کیا. سو ہمیں خیال ہوتا تھا کہ یہ سب بڑے لوگ ہیں اور ان کا
مطلب ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے. سو بہت ساری چیزیں. اینڈ آئی گیٹ ٹو دیٹ ماحول تب اور آج کا فار انسٹنس. مگر کوئی ایسی بات جو آپ نے پلو سے باندھ لی ہو ان سارے ناموں کی, آپ کے کولیگس کی, سم ہو آر الائیو سم ہو آر ناٹ, جو آپ کو یاد ہو یا یو نو دیٹ شیپڈ یور ڈیسیژن اور یور دا وے یو میک یور چوائسز اور ہاؤ یو لیوڈ یور لائف؟ آئی تھنک جو ساری اچھی چیزیں ان میں سے ملی, اس میں سب سے پیاری چیز ملی پازیٹیوٹی اور اگلی جنریشن کو ایک وارمتھ دینا, ایک سپورٹ دینا. مجھے تو ایسا لگا کہ مجھے سب نے گود میں لے لیا تھا. میں یہاں آئی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے تو یہاں کراچی میں رشتہ دار بھی نہیں تھے, نہ فیملی تھی, نہ کوئی سسرال تھی, میری تو یہی فیملی تھی. تو مجھے یہاں جو وارمتھ ملی وہ پازیٹیوٹی میرے ساتھ رہی ہمیشہ. مجھے یہ بھی پتہ چل گیا, اس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے اپنی اگلی جنریشن کو یہی وارمتھ ٹرانسفر کرنی ہے. میں کسی بچوں کو کرٹیسائز نہیں کرتی. مگر بشرا جی آپ چھوٹی تھیں ان سے, ماں سوائے بلیو موئن اختر سے آگے پیچھے ہوں گے, مگر یہ باقی دیز آر آل سینئرز. کبھی کوئی غلطی کر دی ہو, کسی نے ڈانٹا ہو, یا کوئی ایسا موقع ہو جدھر سکھانے کے لیے بھی کوئی؟ نہیں, سلیم بھائی ایک دفعہ سلیم ناصر کو کچھ برا لگ گیا تھا. میں نے ایسا کہا نہیں تھا, بس کوئی میری ان کی آپس کی بات تھی ایسی جو میں نے ان کو سمہاؤ کچھ کہا, تو وہ ناراض ہو گئے تھے, ایک دم مجھ پہ شاؤٹ کیا تھا انہوں نے. اور میں, لیکن آپ دیکھیں کہ میں نے بھی آگے سے کوئی چڑیل بن کے جواب نہیں دیا, میں چپ کر گئی. میرے آنسو ٹپ ٹپ گہ رہے تھے, میں نے کچھ نہیں کہا ان کو. دس واز آفٹر آنگن ٹیڑھا. آئی واز 27 ایٹ دیٹ ٹائم, 26-27. بچے تھے 2 میرے, مگر میں بولی ہی نہیں ان کے سامنے. بس میں ناراض ہو گئی اور میں نے ان سے بات کرنی چھوڑ دی. پھر وہ جب یہاں مطلب میں اسلام آباد ٹرانسفر ہم لوگ ہو گئے تھے, تو میں ملنے گئی سب کو اسٹوڈیو میں, تو میں وہ جانگلوس کر رہے تھے, تو میں ان کو جا کے لپٹ گئی. میں نے کہا لڑائی معاف کرو, مسجد میں جا کے نماز پڑھو, ایسے کر کے میں نے کہا. تو میں ان کے ساتھ لپٹ گئی, تو ٹھیک ہو گئے. خیر بیچ میں کہیں ایک جگہ ملے تو میری چھوٹی بیٹی کو کہہ رہے تھے تمہاری امی بہت گندی ہے, میرے سے بات نہیں کرتی, تمہاری امی, تو چھیڑ رہے تھے مجھے. پر میں جب ان سے مل کے چلی گئی اسلام آباد 89 میں, تو کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ چلے گئے. اینڈ آئی واز ریئلی شاکڈ, اینڈ میں نے کہا ہائے شکر ہے میں نے ان کو منا لیا تھا. تو یہ ایسی باتیں تھی کہ کوئی اتنی قابل ذکر نہیں ہے, کسی سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا, شکر ہے. جھگڑا تب ہوتا ہے نا جب 2 لوگ چیختے ہیں. ہم چیخنے والی جنریشن نہیں تھے, بلکہ برداشت کرنے والی تھے, برداشت کرنے والی, خاموش رہنے والی. بالکل, ورنہ اگر آج کی جنریشن میں شاید ہوتی, شاید آپ ٹویٹ کر چکی ہوتی ہیں ابھی تک, یا کچھ سٹارٹ کر چکی ہوتی ہیں ٹرینڈ. پتہ نہیں, ہم نے تو سنا یہ کیٹ فائٹ ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوتی ہے, پتہ نہیں کیسے لوگ لڑتے ہیں.